अस्सलामुअलैकुम। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे वसी व अरीज सूबा, कुदरती वसाइल से भरा हुआ, लेकिन अक्सर ख़बरों में नज़र आता है एहतजाज, बदअमनी और अलहदगी की बातें। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ है, कुछ उसे रियासत का जायज़ हिस्सा मानते हैं। आखिर सच क्या है? बलूचिस्तान का मसला है क्या? ये सिर्फ़ एक सियासी मसला है या एक तारीख़ी अलमिया? आज हम तारीख़, सियासत और अवामी जज्बात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान का मसला है क्या और इस मसले की जड़ कहाँ है। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की आमद से कबल बलूचिस्तान एक आज़ाद इलाका या एक खुद मुख्तार रियासत थी, मगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो ये दावा दुरुस्त नज़र नहीं आता। बलूचिस्तान की हैसियत कभी भी आज़ाद इलाके के तौर पर नहीं रही, बल्कि ये इलाका हमेशा से किसी न किसी मुल्क, रियासत या हुक्मरान के ज़ेर तसल्लुत रहा। इस तसल्लुत का तशवीशनाक पहलू ये है कि किसी भी अंदरूनी इंतज़ाम या बैरूनी हुकूमत ने कभी बलूचिस्तान के इलाके को बरसगीर के बाकी इलाकों के बराबर लाने में कोई संजीदा कोशिश नहीं की। बेशतर बैरूनी हुकूमतों, बादशाहों और हुक्मरानों ने स्ट्रेटजिक लिहाज से अहमियत के हामिल इस इलाके को पसमानदा ही रखने को अपने हक़ में बेहतर जाना। जाहिद चौधरी अपनी किताब बलूचिस्तान मसला खुद मुख्तारी का आगाज़ में लिखते हैं कि 19वीं सदी के आगाज़ में फ़्रांस के बादशाह नेपोलियन पार्ट 2 को जब रूस के हाथों शिकस्त हुई तो आलमी बालादस्ती के लिए बरतानिया और रूस में ज़बरदस्त मुसाबकत शुरू हो गई। रूस बस्ती एशिया में तेज़ी से पेशकदमी कर रहा था, इसलिए बरतानवी साम्राज्य हिंदुस्तान और रूसी सल्तनत के माबैन अफ़गानिस्तान और ईरान के इलाकों को अपने ज़ेर साया बफर रियासतें बनाकर रखना चाहता था। इस हिकमत अमली के तहत बरतानिया ने बरसगीर में रहते हुए बलूचिस्तान को स्ट्रेटजिक मकासद के लिए अपने फरमाबरदार हुक्मरानों के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर अपने मातहत तो रखा, मगर कभी बलूचिस्तान की सियासी, मुआशी और माशरती तरक्की पर तवज्जो न दी। दर हकीकत अंदरूनी तौर पर कमज़ोर रियासत ही इस खित्ते में बरतानवी साम्राज्य के मफादात के हक़ में जाती थी। बरतानिया ने कोयटा को बराह रास्त अपनी अमलदारी में लिया और रियासत कल्लात के साथ मुआहदा करके यहाँ फ़ौज तैनात करने की भी इजाज़त ले ली। बलूचिस्तान में सदियों से सरदारी निज़ाम चल रहा है। यहाँ कबायली सरदारों को बेतहाशा इख्तियारात हासिल रहे हैं। इन इख्तियारात के तहत कबीले का सरदार अपने ज़ेर नगीन रहने वाले अवाम से मनमानी का सलूक रवा रखता था और इनसे अपनी मर्ज़ी का टैक्स वसूल करता था। मखसूस मकासद के तहत बलूचिस्तान के ये सरदार अपने अवाम को तालीमी, सियासी, मुआशी और माशरती तौर पर पसमानदा रखने का पूरा इंतज़ाम करते थे। बरतानवी सरकार ने भी अपनी गर्ज के लिए न सिर्फ सरदारी निज़ाम को जू का तूर बरकरार रखा, बल्कि 1901 में FCR नाफिज करके यहाँ जिरगा सिस्टम कायम कर दिया। अंग्रेज़ों ने जिरगा सिस्टम का निज़ाम सूबे सरहद में देखा था, जो पख्तून रिवायत के मुताबिक कई सदियों से चल रहा था। अंग्रेज़ों ने इसी निज़ाम को बलूचिस्तान में नाफिज कर दिया और सरदारों को खुली छुट्टी दे दी कि अवाम के साथ जैसा चाहें सलूक करें, मगर बरतानवी सरकार के साथ वफ़ादार रहें। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बरसगीर में 2 मरतबा सियासी इस्लाहात किए। पहली मरतबा 1909 में, जैसा कि दूसरी मरतबा 1919 में, मगर शुमाल मगरबी सरहदी सूबे मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वान और बलूचिस्तान को इन इस्लाहात से बेबहरा रखा गया। दूसरी आलमी जंग के दौरान जब जर्मन फ़ौजें इत्तहादी अफवाज को पीछे धकेल रही थीं, इसी दौरान खबरें जारी की गई कि ईरान में बहुत बड़ी तादाद में जर्मन शहरी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ख़तरा यह है कि ईरान में भी नाज़ी अफवाज दाखिल हो जाएंगी। इस ख़तरे के पेश नज़र बरतानिया और अमेरिका ने ईरान में रज़ा शाह पहलवी की बादशाहत ख़त्म करवाई और अपनी फ़ौजें यहाँ तैनात कर दी। दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका और बरतानिया ने जब रूस के ख़िलाफ़ सर जंग का ऐलान किया तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ और मशरिक़ी वस्ता के दिगर ममालिक की अहमियत में एक मरतबा फिर इजाफ़ा हो गया। एक जानिब रूस ईरान के सूबे आज़रबाईजान में तेल कंपनी चला रहा था और दूसरी जानिब जनूबी ईरान में एंग्लो अमरीकी तेल कंपनियां मसरूफ़ अमल थीं। बरतानिया और अमेरिका इस कोशिश में थे कि रूस को ईरान से निकाला जाए। बरसगीर में ये खबरें चलाई गईं कि रूस अगर अपने अज़ाइम पर कारबंद रहता है तो वो ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान और फिर बलूचिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा।
عالمی سطح پر جاری اس مسابقت نے بلوچستان کو ہمیشہ اہمیت کا حامل خطہ بنائے رکھا اور عالمی طاقتوں نے اس خطے کو پسماندہ رکھ کر کسی نہ کسی طرح اپنے کنٹرول میں رکھنے کے انتظامات جاری رکھے۔ سن 1556 میں ظہیر الدین بابر نے قندھار میں ارغون خاندان کی سلطنت کا خاتمہ کیا تو کلات میں ایک بلوچ سردار میر عمر خان نے بلوچوں کی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کی سرحدیں بعض روایت کے مطابق تھوڑے ہی عرصے میں پنجاب کے بعض علاقوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی حیثیت ایک باجہ گزار ذیلی ریاست کی تھی، کیونکہ 1556 سے لے کر 1595 تک اقتدار اعلیٰ کبھی قندھار کے صفوی سرکار اور کبھی مغل سلطنت کے صوبہ ملتان کے سرکار کے پاس رہا۔ 1595 میں یہ علاقہ دہلی کی مغلیہ سلطنت کے ماتحت آ گیا، لیکن 1638 میں یہ ایک مرتبہ پھر ایران کی سلطنت سے منسلک ہو گیا۔ ستمبر 1933 میں ریاست کلات کے فرما رواں میر اعظم جان کا انتقال ہوا تو اس کے چھوٹے بیٹے میر احمد یار خان کو گدی پر بٹھایا گیا۔ ماضی میں میر احمد یار خان انگریزوں کا بے حد وفادار رہا تھا اور اسی وجہ سے انگریزوں نے اسے تخت نشین کروایا تھا۔ میر احمد یار خان ریاست میں ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کا پرسنل اسسٹنٹ رہ چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے لیوس فورس میں بھی بطور ایڈجوٹنٹ فرائض سر انجام دیے تھے۔ اسی دوران اسے چاگی میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ 1927 میں میر احمد یار خان نے روس اور افغانستان کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹ برطانوی حکام کو پہنچائی تھی۔ میر احمد یار خان کو جب فرما رواں بنایا گیا تو انٹیلیجنس سول سروس کے ایک جوان سال انگریز افسر کو اس کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ میں اس دوران دوسری عالمی جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور روس کی فارورڈ پالیسی کے پیش نظر بلوچستان دفاعی لحاظ سے اور بھی اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ اسی لیے برطانوی سرکار کے مفاد میں یہی تھا کہ اس اہم خطے میں ایک انگریز افسر کا تقرر عمل میں لایا جائے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر میر احمد یار خان نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا خواب دیکھنا شروع کیا، اور جب 1935 کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تشکیل دیا جا رہا تھا تو اسی دوران نواب نے اس کی مخالفت میں لابنگ شروع کر دی۔ تقسیم بر صغیر تک ریاست کلات کی آزاد حیثیت برقرار رہی۔ نواب آف کلات نواب احمد یار خان کا چھوٹا بھائی شہزادہ عبد الکریم خان بعض سرکاری اہلکاروں اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ہمراہ کلات سے فرار ہو کر افغانستان چلا گیا اور وہاں اس نے کلات کی آزادی کے لیے پاکستان فوج کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شہزادہ عبد الکریم خان نے جب بلوچستان پر حملہ کیا تو پاکستانی افواج نے اسے منصوبے کی تمام تر تفصیلات کے ساتھ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ گورنر جنرل قائد اعظم کا موقف تھا کہ پاکستان کے علاقے میں موجود ریاستوں پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور وہ اپنے مستقبل سے متعلق فیصلہ آزادی کے ساتھ کرنے میں آزاد ہوں گی۔ قائد اعظم یہ موقف اس وجہ سے اپنا رہے تھے کہ تب تک ریاست جموں کشمیر، ریاست جوناگڑھ اور ریاست حیدرآباد کے الحاق کا معاملہ زیر التوا تھا اور قائد اعظم نہیں چاہتے تھے ان کے کسی سخت موقف سے پاکستان کو مجموعی طور پر نقصان اٹھانا پڑے۔ قائد اعظم کی اسی پالیسی کو بنیاد بنا کر نواب آف کلات آخری تک کوشش کرتے رہے کہ ریاست کلات کسی صورت پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرے گی، بلکہ برطانوی عملداری ختم ہونے کے بعد ریاست کی سابقہ حیثیت یعنی خود مختاری بحال ہو جائے گی۔ اسی ضمن میں انہوں نے قائد اعظم کو اپنا وکیل بھی بنایا تھا اور اپریل 1947 میں برطانوی کیبنٹ کے ارکان بھارتی دورے کے دوران قائد اعظم کی وساطت سے نواب نے ان ممبران کو ایک یادداشت بھی پیش کی تھی کہ برطانیہ کی عملداری ختم ہونے کے بعد ریاست کلات کو خود مختار ریاست تسلیم کر لیا جائے۔ پاکستان بنتے ہی نئے نویلے ملک کو کئی طرح کے مسائل نے گھیر لیا اور گورنر جنرل قائد اعظم بھی فوری طور پر بلوچستان کے مسئلے کی جانب توجہ نہ دے سکے۔ اسی دوران نواب میر احمد یار خان نے ریاست میں 2 ایوانی پارلیمنٹ تشکیل دے کر اس میں ریاست کی خود مختاری سے متعلق بحث چھیڑ دی۔ اس پارلیمنٹ کی حیثیت ربڑ اسٹیمپ سے زیادہ نہیں تھی، چونکہ اس کے ارکان براہ راست نواب آف کلات کی جانب سے نامزد کردہ تھے، اس لیے وہ مکمل طور پر نواب کے وفادار تھے اور نواب کے پروپیگنڈے کے ماؤتھ آرگن بنے ہوئے تھے۔ اگرچہ 20ویں صدی کی تیسری دہائی سے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کے حقوق کی آواز بلند کی جانے لگی تھی،
تاہم انڈین نیشنل کانگریس بھی بلوچستان کو حقوق دینے اور یہاں اصلاحات نافذ کرنے کے معاملے میں کم و بیش برطانوی پالیسی ہی کی حامی رہی۔ جواہر لال نہرو کی رائے بھی یہی تھی کہ ہندوستان کی جنوب مغربی سرحد پر واقع بلوچستان کا علاقہ عالمی تناظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس علاقے میں آزاد ریاست کا قیام ہندوستان کے دفاع کو کمزور کر سکتا ہے۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد یہ انکشاف بھی ہوا کہ نواب میر احمد یار خان نے بھارتی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان نے ریاست کلات کو آزاد ریاست منظور کر لیا ہے، اب بھارت بھی اسے آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دے اور ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کرے۔ تاہم بھارتی حکومت نے نواب آف کلات کو اس ضمن میں کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا۔ قائد اعظم نے 2 مرتبہ نواب میر احمد یار خان کو مشورہ دیا کہ وہ ریاست کا اعلاق پاکستان کے ساتھ کر دے، اسی میں ریاست کی بھلائی ہے، مگر نواب آف کلات قائد اعظم کے اس مشورے کو مختلف حل و بہانوں کے ساتھ پشت پشت ڈالتا رہا۔ بالآخر 1948 میں فوجی دباؤ کے تحت نواب میر احمد یار خان نے پاکستان کے ساتھ اعلاق کی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ موجودہ صوبہ بلوچستان میں برٹش بلوچستان اور ریاست کلات کے علاوہ چند اور ریاستیں بھی قائم تھیں، جن میں ریاست مکران، ریاست لسپیلا اور ریاست خاران بھی شامل تھیں۔ تاہم ان ریاستوں نے ریاست کلات کے برعکس آزادی کے فوراً بعد پاکستان کے ساتھ اعلاق کر لیا تھا۔ بلوچستان میں مسلم لیگ کو فعال کرنے میں اہم کردار قاضی محمد عیسیٰ نے ادا کیا، جن کا مطالبہ تھا کہ بلوچستان کی سیاسی، تعلیمی، معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تاہم مسلم لیگ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی سردار تھے، جن میں نواب محمد خان سب سے نمایاں تھے۔ قبائلی سردار سمجھتے تھے کہ وہ برٹش بلوچستان کے 95% عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور مسلم لیگ محض شہری آبادی تک محدود ہے، اس لیے بلوچستان میں جو بھی اصلاحات نافذ ہوں گی وہ قبائلی سرداروں کو نظر انداز کر کے عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ قبائلی سردار بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ مسلم لیگ کے ہاتھ دینے پر کسی صورت آمادہ نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مئی 1948 میں بلوچستان کا دورہ کیا، جس کے دوران وہ بلوچستان مسلم لیگ کے نمائندوں، قبائلی سرداروں اور آزاد ریاستوں کے نمائندوں سے ملے۔ ان ملاقاتوں کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ فوری طور پر بلوچستان میں سیاسی اصلاحات نافذ نہیں کی جا سکتی۔ قائد اعظم کو بلوچستان کے مسئلے کا یہ حل سوچا کہ اسے گورنر جنرل کے ماتحت صوبہ بنا دیا جائے اور صوبے کے انتظامات کے لیے ایک مشاورتی کونسل قائم کر دی جائے، جن میں بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈر کو نمائندگی حاصل ہو۔ یہ مشاورتی کونسل براہ راست گورنر جنرل کے ماتحت ہو اور بلوچستان میں اصلاحات سے متعلق گورنر جنرل کو تجویز دے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جب وزیر اعظم لیاقت علی خان کے سامنے بلوچستان کا مسئلہ آیا تو وہ بھی اسے وقتی طور پر حل کرنے کے ٹوٹکے آزما کر کوئی دیر پا حل نکالنے میں ناکام رہے۔ ان کی بلوچستان پالیسی سے بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل قبائلی سرداروں کو ناراض کر کے نہیں نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے بلوچستان کے معاملے کو جوں کا توں چھوڑ دیا۔ اس تناظر میں بلوچستان کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار جہاں پاکستانی ریاست ہے، وہاں اس میں بلوچ سردار کا بھی پورا عمل دخل ہے، جنہیں عوام کے مسائل اور صوبے کی ترقی سے کبھی سروکار نہیں رہا۔ ہر دور میں ان کی کوشش فقط یہ رہی کہ بلوچستان پر بھلے افغانی حکومت کریں، مغل، انگریز، ہندوستانی یا پھر پاکستانی، ان کی اپنی عملداری ہر صورت قائم و دائم رہے۔ آزادی کی آواز بھی محض ریاست کلات سے اٹھتی رہی اور اس آواز کے پیچھے بھی ذاتی اقتدار کی خواہش کا زیادہ عمل دخل تھا۔ جغرافی حدود کا تقاضا تھا کہ بلوچستان کا اعلاق پاکستان کے ساتھ ہوتا، اسی لیے برطانیہ نے برصغیر کی آزادی کے فوراً بعد اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں سنا دیا۔